الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں محترم سامعین، اللہ جل شانہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں جس سے ہم روزمرہ فائدہ اٹھاتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں. سر تا پا ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. روزمرہ ہم انگنت نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم 24 گھنٹے کا بیشتر وقت اللہ کی ان نعمتوں کی شکر گزاری میں گزارتے، کیونکہ انسان سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھا رہا ہو. ہر عضو، جسم کا ہر حصہ اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم ہر دم اللہ کی شکر گزاری میں سرب و سجود رہتے، عبادات سے اپنے آپ کو کسی اور طرف متوجہ ہی نہ کرتے. اگر اللہ جل شانہ یہ حکم دے دیتے کہ 24 گھنٹے کا بیشتر حصہ تم عبادت میں صرف کرو، 24 گھنٹے کا بیشتر حصہ تم عبادت میں صرف کرو، یہ دن بھر 50 نمازیں فرض ہو جاتی جیسے شروع میں ہوا تھا. پھر حضور علیہ السلام کی درخواست پر وہ 50 کو 5 کر دیا گیا. معراج کے واقعے میں اس کی تفصیل آتی، تو شاید وہ بھی عدل و انصاف ہی کے مطابق ہوتا، کیونکہ اتنی انگنت نعمتیں ہم اللہ کی استعمال کر رہے ہیں. ان ساری نعمتوں کا تذکرہ اور احاطہ ممکن نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اس کو گن نہیں سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے. انگنت نعمت. بارشیں ہو رہی ہیں، پچھلے دنوں بارشیں نہیں ہو رہی تھی، جگہ جگہ استسقاء کی نماز پڑھی جا رہی تھی. یہ بارشیں نہیں. مسجدوں میں بھی استسقاء کی نمازیں شروع ہو گئی. عیدگاہوں میں استسقاء کے اجتماعات ہونے لگے، وہ بھی مسنون عمل ہے. بارشیں نہ ہوں، قحط سالی ہو تو نماز استسقاء کی طرف متوجہ ہونا یہ مسنون عمل ہے. تو لوگ استسقاء کی نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن اللہ جل شانہ نے پھر اس کے بعد بارشوں کی نعمت عطا فرمائی. سورہ واقعہ کے اندر جو اللہ نے کئی نعمتیں بیان کی ہیں، ان میں ایک نعمت بارش کو بھی بیان فرمائی. افرأیتم الماء الذی تشربون.
یہ پانی جو آپ پیتے ہیں کس طرح ہم استعمال کر جاتے ہیں وضو کے لیے، ہماری زندگی کا لازمی جز جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اس کو پینے کے لیے، طہارت کے لیے، دیگر ضروریات میں، کھانے پینے کی چیزوں میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ اس میں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ ذرا جو یہ گلاس آپ نے ہاتھ پہ اٹھایا ہوا ہے پانی سے بھرا ہوا، اور اب پینے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں سے لگا رہے ہیں، تو ذرا اس پر بھی غور کرو کہ یہ کہاں سے آیا۔ جتنی آسانی کے ساتھ آپ کو میسر ہے، کوئی بڑی محنت اس کے لیے آپ کو نہ کرنی پڑی۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، جس پانی کو آپ پی رہے ہو ذرا اس کو تو دیکھو، اس پہ تو غور کرو، اللہ کی اس نعمت کو تو ذرا دیکھو۔ ہارون الرشید کا واقعہ ہے، حضرت بہلول دانا ایک مجذوب گزرے ہیں، ان کو ہارون الرشید نے اجازت دے رکھی تھی کہ جب بھی آئیں تو ان کو آزادی کے ساتھ محل میں چھوڑ دینا، پوچھ تاچھ نہیں کرنا ہے۔ تو آئے تو ان کے ہارون الرشید کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، فرمانے لگے بہلول دانا کہ ذرا رک جائیے، یہ بتلائیے کہ اگر آپ کسی صحرا میں ہو، ریگستان میں ہو، پانی میسر نہ ہو، اور کوئی شخص ایک گلاس پانی آپ کو قیمتاً دینا چاہے، آپ جاں بلب ہوں، مرنے کے قریب ہوں پیاس کی وجہ سے، قیمتاً دینا چاہے تو کتنی قیمت دینے پر آپ آمادہ اور تیار ہوں؟ کہنے لگے کہ میں تو اپنی نصف سلطنت دے دوں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، یہ زندگی ہے تو پھر ساری سلطنتیں، حکومتیں ہیں، مال و دولتیں، زندگی نہیں تو یہ سب کچھ ختم۔ آدھی سلطنت میں اس کو دینے کو تیار ہوں۔ پی لیا، پینے کے بعد پھر بہلول دانا کہنے لگے یہ جو آپ نے پیا ہے اللہ نے اندر کا نظام کیسا رکھا ہے، ضرورت کا پانی آپ کے جسم میں جذب ہو جاتا ہے اور زائد پانی فضلے کی صورت میں وہ باہر آ جاتا ہے۔ اگر اللہ اس نظام کو روک دے، بند کر دے، باہر نہ نکلے تو آپ علاج کے لیے کتنا خرچ کرنے کو تیار؟ بڑے تکلیف دہ عمل ہوتا، گردوں کے مسئلے اللہ بچائے ہو جاتے ہیں، تو یہ پیشاب کا مثانے میں جمع ہو جانا، باہر نہ نکلنا، یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کا اندازہ تو وہی کر سکتے۔ تو ہارون الرشید کہنے لگا کہ میں تو اس کے علاج کے لیے بقیہ آدھی سلطنت بھی دینے کو تیار۔ تو پوری سلطنت کی مار ایک گلاس پانی، ایک گلاس پانی۔ اللہ جل شانہ اسی کی طرف ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی جو تم پیتے ہو ذرا اس پہ غور کیا ہے کبھی؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ بادلوں سے میٹھا پانی تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ یہ آپ کی قدرت میں، آپ کے بس میں ہے کہ اربوں کھربوں لوگوں کو، اربوں کھربوں مخلوقات کو، اربوں کھربوں جانوروں کو، اللہ کی لاکھوں مخلوقات کو میٹھا پانی آپ فراہم کر سکتے تھے؟ اگر آپ میٹھے پانی کے پلانٹ بھی لگا دیں تو گنتی کے چند لوگوں کے لیے تو میسر ہو سکتا ہے، اللہ کی ساری مخلوقات کو آپ اسے سیراب نہیں کر سکتے۔ جو فضاؤں میں ہے، جو جنگلوں میں ہے، جو پہاڑوں میں ہے، جو ویرانوں میں ہے، جو ریگستانوں میں ہے، جو آبادی سے باہر، دکھنے والی مخلوق، نہ دکھنے والی مخلوق، ان سب کو پانی آپ فراہم کر سکتے تھے، میٹھا پانی۔ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، ان بادلوں سے بارش تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم اسے کھارا کر دیتے، سارا پانی بارشوں سے اترنے والا کھارا ہوتا تو زمین سے نکلنے والا بھی پانی کھارا ہوتا، کیونکہ زمین پر جو پانی جذب ہو رہا ہے وہ وہی ہو رہا ہے جو آسمانوں سے اتر رہا ہے۔ پہاڑوں سے چشموں کی صورت میں اترنے والا پانی، میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، وہ بھی کھارا ہوتا، پینے کے قابل نہ ہوتا۔ بڑی بڑی اونچی چٹانوں پر جو برف کے گلیشیئرز ہیں
ان سے رشتہ ہوا ٹھنڈا میٹھا پانی وہ بھی کھارا ہوتا. لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو اس سب کو کھارا کر دیتے. فلولا تشکرون، پھر بھی تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اس ایک نعمت پر اگر انسان غور و فکر کر لے، اس ایک نعمت کی ہم شکردانی کا جو ہے نا وہ شکر ادا نہیں کر سکتے. ہارون اور رشید پوری سلطنت دینے پر تیار ہیں، ہم تو نماز کے لیے وقت نکالنے پر تیار نہیں، جماعت کے لیے وقت نکالنے پر تیار نہیں ہیں، جماعت کے لیے دکان بند کرنے پر تیار نہیں ہیں، اذان کے آواز سنتے ہوئے آفس سے نکلنے پر تیار نہیں ہیں. یہ ہماری جو ہے نا وہ ہے قدردانی اور شکر گزاری. تو اللہ جل شانہ ان چیزوں میں ہمیں دعوت فکر دے رہی. اللہ کی نعمت، بارشوں کا موسم چل رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ہی واقعہ، اسی سے متعلق دو چار باتیں عرض کرتا چلوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. دوران خطبہ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاکت الناس، قحط سالی کی وجہ سے، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو گئے، مال مویشی تباہ ہو گئے، کھیت کھلیان خشک ہو گئے. آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ بارشیں اتار دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور 3 دفعہ یہ کلمات ارشاد فرمائے: اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا. اے اللہ نفع بخش بارش نازل فرما. حضرت عبداللہ ابن عمر غالباً راوی ہیں، فرماتے ہیں ابھی نماز سے فارغ ہو کر لوگ رستوں میں تھے، گھروں تک پہنچے نہیں تھے. مدینے کی فضا بالکل صاف ستھری تھی، بادلوں کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا. ابھی گھر پہنچے نہیں تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے کے چاروں طرف سے بادل دوڑتے دوڑتے مدینے کی فضاؤں میں آ رہے. گھر پہنچے نہیں تھے کہ تیزی کے ساتھ بارش ہونے لگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش ہوتے ہوئے دیکھا اور بارش سے لوگوں کو بچتے ہوئے دیکھا کہ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، تو مسکرانے لگے. فرمایا کہ ابھی اللہ کی اس نعمت کو مانگ رہے تھے اور ابھی ادھر بھاگ رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے. 1 ہفتہ مسلسل بارش ہوتی رہی. اگلا جمعہ ہوا، جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. پھر کوئی صاحب کھڑے ہوئے یا وہی صاحب کھڑے ہوئے، دوبارہ یہی جملے کہنے لگے کہ بارش کی کثرت کی وجہ سے دیواریں گر گئیں، کھیت کھلیان میں سیلابی صورتحال ہو گئی، مال مویشی بارشوں کی زد میں آ کر ہلاک ہونے لگے. آپ دعا فرما دی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی: اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والآجام والاودیۃ ومنابت الشجر. اللہ اس بارشوں کو ہم پر نازل نہ فرما، آبادی میں نہ اتار، پہاڑوں پر، درختوں پر، جنگلوں پر، ویرانوں پر ان بارشوں کو آپ نازل فرما دیجیے. تو راوی فرماتے ہیں کہ آپ کے ابھی دعا ہاتھ سے نیچے اترے نہیں تھے کہ مدینے سے بادل چھٹ کر اس طرح دائیں بائیں رخ کرنے لگے، گویا مدینے کی فضا ایک تاج کی طرح مدینے کے اوپر قائم ہو. پھر ارد گرد کے جنگلوں اور پہاڑوں میں مسلسل 1 مہینے تک بارش ہوتی رہی. بارش کے سوا کوئی تذکرہ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے بارشوں کا ہوا آمنا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے بارشوں کا بند ہو جانا. تو اس سے علماء نے ایک تو بارشوں کے مانگنے کی دعا کا بھی ثابت کیا ہے کہ جب کبھی قحط سالی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے. اسی کو کوئی نماز استسقاء سے تعبیر کر دیتے ہیں، کوئی دعا سے تعبیر کر دیتے ہیں. بارش کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت یا جو طریقہ رہا ہے اس کا بھی احادیث کے اندر تذکرہ ہے. ایک دفعہ بارش ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر بارش میں چلے اور اپنے سر سے اور اپنے جسم مبارک سے کپڑا آپ نے ہٹا دیا. سر سے بھی کپڑا ہٹا دیا، جسم سے بھی کپڑا ہٹا دیا. اس بارش میں بھیگنے لگے اور بارش کی قطروں کو اپنے جسم پر ڈالنے لگے. تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل حکمہ، اللہ کے رسول اس میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک تو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ انہ حدیث عہد من ربہ، یہ تو ابھی ابھی اپنے رب سے ملاقات کر کے آئے. یہ بارش کی بوندیں، بارش کے قطرے تو ابھی ابھی اپنے رب سے ملاقات کر کے آئے ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ زمین پر پڑنے سے پہلے میں اس سے مل لوں، کیونکہ ابھی ابھی اپنے رب سے یہ مل کر آ رہے ہیں. پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے ہی آسمانوں سے یہ برکتوں والا پانی نازل کیا ہے، برکتوں والی بارش نازل کی. ہم ہی آسمانوں سے برکتوں والا پانی اتارنے والے ہیں. یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جو برکتوں والے پانی کی صورت میں ہمیں میسر. اور بعض روایات کے اندر یہ تفصیل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ ابھی ابھی زمین پر اتری ہیں، اپنے رب سے ملاقات کر کے زمین کی گندگیوں کے ساتھ یہ ملوث نہیں ہوئی، زمین کے گناہوں کے اندر گناہوں کی تلویث اس کے اندر نہیں ہوئی ہے، گناہوں کی آمیزش نہیں ہوئی، زمین کی غلاظتیں اس کے اندر نہیں ہوئی. حضرات صحابہ کو آپ فرما رہے ہیں کہ اقربوا، اس کے تم قریب ہو جاؤ. یہ تو بالکل پاک صاف اللہ کی بارگاہ سے اتری ہے. فنتطہر بہ، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے پاکیزگی حاصل کریں، طہارت حاصل کریں. اس سے علماء کرام نے یہ بھی مسئلہ یا یہ سنیت بھی بیان فرمائی کہ جب کبھی بارش ہو تو تھوڑا بہت اگر موسم معتدل ہو، صحت کے لیے مضر نہ ہو، تو نہانا بھی اقرب الی السنت ہے، سنت کے قریب ہے. لہذا اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی کے لیے اگر یہ مضر صحت نہیں ہے اور موسم بھی معتدل ہے تو ضرورت کی حد تک انسان اس میں بھی نہا لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنیت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی وہ اجر و ثواب کا حقدار ہوگا، مستحق ہو. تو بارشیں اللہ کی ایک نعمت ہیں، لیکن یہی بارشیں جب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں. بارشیں نہ ہوں تو اس دعا کا اہتمام کریں، اللہم صیبا نافعا. ایک بڑی دعا بھی آتی ہے، وہ یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریئا مریعا مجلجلا نافعا غیر ضار. یہ دعا بھی بعض کتابوں کے اندر ہے، اس دعا کو پڑھ لیں. بارشیں بہت زیادہ ہونے لگیں، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ یہ بارشیں ہم پر نازل نہ فرما، ہمارے ارد گرد ان بارشوں کو اتار دیجئے. جب بارشیں کثرت سے ہونے لگی تو یہی بارشیں جب کثرت سے ہونے لگ جاتی ہیں، کنٹرول سے اور قابو سے باہر ہو جاتی ہیں، تو پھر یہی پریشانی اور زحمت کا باعث بھی بن جاتی ہے. بعض قوم نوح کو اللہ جل شانہ نے اسی بارشوں کے ذریعے ہلاک فرمایا تھا. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء. آسمان سے مسلسل 1 مہینے تک بارش ہوتی رہی، زمین نے اپنے سارے دہانے کھول دیے، پہاڑوں سے پانی کے چشمے مسلسل بہنے لگے، اور ایسی سیلابی کیفیت ہوئی کہ سب کو تہ و مالا کر کے رکھ دیا. پورے عالم میں، پوری دنیا کے اندر یہ عالمگیر طوفان آیا تھا، صرف وہی گنتی کے چند لوگ بچ سکے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے. اور پھر مہینے بھر کے بعد جب سب تباہ و برباد ہوا تو پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی. ہم نے زمین کو کہا کہ زمین پانی کو نگل جا، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تو تھم جا، وَغِيضَ الْمَاء. چنانچہ آسمان و زمین نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور بارشوں کا یہ سلسلہ تھم گیا. تو اگر یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے. تو اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اے اللہ اس کو رحمت والی بارش بنا، زحمت والی تکلیف کا باعث نہ بنا. یہ ہمارے لیے رحمت کا، نعمت کا تو باعث ہو، زحمت اور تکلیف کی ہم تحمل نہیں کر سکتے. اے اللہ ہمیں اس سے بچا. بعض روایات کے اندر دعا کی قبولیت کا بھی ذکر ہے. بارشوں کے ہوتے ہوئے دعا کی قبولیت کا ذکر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطلبوا استجابت الدعاء، کہ تم دعا کی قبولیت اللہ سے مانگو.
تین موقعوں پر جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو، وعند اقامت الصلاۃ، اور جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، وعند نزول المطر، اور جب بارشیں اتریں تو اطلبوا استجابت الدعاء، تم اللہ سے دعاؤں کی قبولیت کو مانگو۔ تو بارشوں کے موقع پر اس حدیث کی روح سے دعا کی قبولیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بعض روایات میں عند نزول المطر اور عند تحت المطر کے الفاظ بھی ہیں کہ بارش ہوتے ہوئے یا بارش کے نیچے بھیگتے ہوئے تم اللہ سے مانگو، دعا کی قبولیت کا یہ موقع ہے، اس موقع پر اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر تو اور زیادہ عجیب الفاظ ہیں کہ سنتانی لا تردانی، کہ دو دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، دو دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بشرطے کہ انسان ان کو یقین کے ساتھ مانگے، اللہ کی ذات پر یقین ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، قبولیت کی یقین کے ساتھ مانگے، دھیان توجہ کے ساتھ نہ مانگے، ہماری کیفیت نہ ہو ہم نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، لوگ آٹومیٹکلی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ایک روبوٹ کی طرح، امام نے ربنا آتینا پڑھ لیا، منہ پر ہاتھ پھیر لیا، ہم نے بھی ہاتھ پھیر لیا، چلتے بنے، احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کلمات کیا کہے جا رہے ہیں، مانگا کیا جا رہا ہے، روٹین کی عادت کے مطابق وہ طوطے کی رٹے کی معنی ٹر وہ کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر ہم رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی کتنا عظیم موقع ہے، دعا کا موقع، بندہ اپنے رب کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے براہ راست اس کا رابطہ جو ہے قائم ہو جاتا ہے۔ جب فون پر کسی آفیسر سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو بھی کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، بچوں کو بھی کہتے ہیں شور شرابہ نہیں کرو، میں صاحب سے بات کر رہا ہوں، آنر سے بات کر رہا ہوں، باس سے بات کر رہا ہوں، زیادہ شور نہیں ہونا چاہیے۔ باہر نکل جاتے ہیں، تنہائی میں چلے جاتے ہیں تاکہ کسی کی آواز نہ آئے۔ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ سے ہم نے رابطہ قائم کیا ہوا ہے، اللہ جل شانہ سے ہم نے کانٹیکٹ کیا ہوا ہے، اور اس وقت ہمارا دھیان ادھر ہے، ہماری توجہ جو ہے نا بٹی ہوئی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سنتانی لا تردانی، دو دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، عند الدعاء وعند نزول المطر، ایک دعا اذان کے وقت، اذان کے وقت مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بعض علماء نے لکھا کہ اذان کے آغاز سے لے کر اقامت کے ہونے تک یہ درمیان کا جو دورانیہ ہے یہ دعا کی قبولیت کا دورانیہ ہے، جس میں ہم بازاروں میں، دکانوں میں، گھر میں، دیگر لغویات میں ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اذان کے ساتھ ہی ہمارے قدم مسجد کی طرف اٹھے، اسی لیے بعض علماء نے اذان کے ساتھ، اذان کا دو طرح کا جواب ہوتا ہے، ایک جواب باللسان ہوتا ہے، ایک جواب بالقدم ہوتا ہے۔ اذان کا ایک جواب زبان سے دینا ہے، اذان کا دوسرا جواب قدموں سے دینا ہے۔ جواب اذان سے وہ اذان کی کلمات کے مطابق ہوں گے، قدموں سے جواب مسجد کی طرف چل کر دینا ہے، یہ واجب ہے شرعاً، علماء نے لکھا۔ جو شرعاً واجب اور ضروری ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو عند الدعاء یہ قبولیت کا وقت ہے، اور عند المطر جب بارشیں ہو رہی ہوں یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور ایسی قبولیت کہ سنتانی لا تردانی، کہ یہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ بہر صورت انہیں قبول فرماتے ہیں۔ اللہ جل